اچھا ہوا۔ حمزہ میاں جہاں کہیں کوئی اچھے برے بات ہوتے دیکھتے تو کہتے جو ہوا اچھا ہی ہوا، دیکھنا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ ایک دن کوئی بھوکا کتا حمزہ میاں کے محلے میں آ گیا۔ حمزہ میاں نے گھر میں پڑی ہڈیاں پھینکنے کی غرض سے کتے کو ڈال دیں۔ کتا ہڈیاں پا کر خوشی سے نہال ہو گیا اور حمزہ میاں کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حمزہ میاں کے پڑوسی ابراہیم بھائی جو کسائی تھے، گھر کے صحن میں گائے کی چربی رکھ کر چلے گئے۔ گھر والے سو رہے تھے، حمزہ میاں کا کتا دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم بھائی کی چھت پر کودا اور چھت سے ان کے صحن میں۔ کتے نے چربی پورے صحن میں پھیلا دی۔ ابراہیم بھائی نے شام کے وقت صحن میں پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ چربی سے فرش چکنا ہونے کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دھڑام سے گر گئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں خوف و خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایک چور ابراہیم بھائی کے گھر میں داخل ہونے لگا۔ پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد اس نے پیچھے سے کودنے کا فیصلہ کیا۔ چور نے جیسے ہی چھلانگ لگائی وہ پھسل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہاں چربی ہی چربی ہے۔ چور درد سے چیخنے لگا۔ ابراہیم بھائی کے گھر والے اٹھ بیٹھے اور بھاگتے ہوئے آئے۔ دیکھا تو صحن میں ایک آدمی گرا پڑا تھا۔ چور نے سب کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن درد سے اٹھ نہیں پایا۔ حمزہ میاں بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا جو ہوا اچھا ہوا، اللہ پاک کی یہی مصلحت تھی، ورنہ چور چوری کر جاتا تو زیادہ نقصان ہوتا۔ مچھلی۔ مچھیرے نے اللہ کا نام لے کر ندی میں جال ڈالا۔ دن بھر کے انتظار کے بعد 2 بڑی سی مچھلیاں ہاتھ لگی۔ وہ اپنا جال سمیٹ رہا تھا کہ ایک چیل تیزی سے جھپٹی اور اپنے پنجوں میں ایک مچھلی دبا کر اڑا گئی۔ مچھیرے کو بہت افسوس ہوا مگر پھر وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ اس کا بیٹا چیل اور اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ مچھیرے نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک مچھلی بچ گئی، دوسری مچھلی ہماری قسمت میں نہیں تھی۔ جو چیز جتنی قسمت میں ہوتی ہے اتنی ہی ملتی ہے، قسمت کو کوسنا ناشکروں کا کام ہے۔ وہ چیل اڑتی ہوئی ایک پہاڑی کی طرف جا پہنچی۔ ایک دوسری چیل نے اس سے مچھلی چھیننے کے لیے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں چیلوں میں چھینا جھپٹی ہونے لگی اور مچھلی چیل کے پنجوں سے پھسل کر پہاڑی پر رہنے والے ایک درویش کی جھوپڑی کے سامنے گر پڑی۔ درویش نے مچھلی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ، آپ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں نے مچھلی ہی تو مانگی تھی، مگر آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے نہ تو تیل ہے اور نہ مسالہ۔ مجھے تو پکی پکائی مچھلی چاہیے۔ میں یہ مچھلی نہیں کھا سکتا، اسے واپس منگوا لیجیے اور مجھے پکی پکائی مچھلی بھجوائیں۔ یہ کہہ کر درویش جھوپڑی میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ باہر آیا تو مچھلی وہاں نہیں تھی۔ اسے ایک چیل نے اٹھا لیا اور وہ دوسری چیلوں سے بچتی ہوئی جو اس سے مچھلی چھیننے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی تھی پہاڑی کے نیچے کی طرف اڑ رہی تھی، لیکن 2 چیلوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس سے مچھلی چھیننے کی کوشش کی۔ اس لڑائی میں چیل کے پنجوں سے وہ مچھلی نکل کر ایک غریب کسان کے آنگن میں جا گری۔ کسان کی بیوی نے دوڑ کر وہ مچھلی اٹھا لی اور کسان سے بولی میں تم سے کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ میرا دل مچھلی کھانے کا چاہ رہا ہے، تم نے تو لا کر نہ دی، اللہ میاں نے آج مجھے بھیج دی۔ میں نے منت مانی تھی کہ جب بھی مچھلی پکاؤں گی پہاڑی والے بابا کو بھیجوں گی۔ اب میں مسالہ پیس کر مچھلی پکا دیتی ہوں، تم بابا کو جا کر دے آؤ اور کہنا کہ بابا دعا کریں کہ ہمارا ہونے والا بچہ زندہ اور سلامت رہے۔ کسان کی بیوی نے مچھلی پکائی کہ اتنے میں کسان کا دوست مچھیرا وہاں آ گیا۔
کسان نے اپنے دوست سے کہا، تم اچھے وقت پر آ گئے، آج مچھلی پکی ہے، کھانا کھا کر جانا۔ مچھیرے نے تعجب سے پوچھا، مگر تم کو مچھلی کہاں سے مل گئی؟ وہ تو میں ہی تم کو لا کر دیتا ہوں۔ بس یوں سمجھو اللہ میاں نے آسمان سے ٹپکا دی ہمارے آنگن میں۔ کسان نے سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح چیل وہ مچھلی وہاں گرا گئی۔ مچھیرا یہ سن کر مسکرایا مگر کچھ بولا نہیں۔ جب کسان پہاڑی بابا کو مچھلی دینے گیا تو مچھیرا بھی اس کے ساتھ گیا۔ کسان نے پکی ہوئی مچھلی پیش کی اور دعا کی درخواست کی۔ درویش نے ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا، مچھلی کہاں سے آئی؟ کسان نے کہا، آسمان سے گری۔ بیوی نے منت مانی تھی کہ اگر اسے مچھلی ملی تو وہ پہاڑی والے بابا کو پہلے کھلائے گی اور دعا کرائے گی کہ اس کا ہونے والا بچہ زندہ اور سلامت رہے۔ اب درویش مچھیرے سے بولا، تم کون ہو؟ مچھیرے نے کہا، میں مچھیرا ہوں، آج صبح 2 مچھلیاں پکڑی تھیں، ایک میرے کنبے کی قسمت کی تھی اور دوسری چیل اٹھا کر لے گئی۔ درویش سارا ماجرا سن کر بولا، ہم سب نے مچھلی کھانے کی خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں ہم سب کی خواہش جس انداز میں پوری کی ہے، یہ اس کی ذات کا ادنا سا کرشمہ ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہترین دوست۔ رحاب 5ویں جماعت کا طالب علم تھا اور جماعت کے ذہین لڑکوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا انتہائی درجے کا شوق تھا۔ آج رحاب جب جماعت میں داخل ہوا تو استاد صاحب پڑھاتے ہوئے دوستوں کی خصوصیات بتا رہے تھے کہ اچھے دوستوں کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ اچھے مشورے دیتے ہیں، ہمیشہ ساتھ نبھاتے ہیں، برے وقت میں کام آتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ استاد نے جماعت کے تمام طالب علموں کو گھر کا کام دیا کہ وہ بہترین دوست پر مضمون لکھ کر آئیں۔ جو سب سے اچھا مضمون لکھ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ دوسرے دن جماعت کے تمام بچے دوست پر مضمون لکھ کر لائے۔ کسی نے اپنے دوست پر مضمون لکھا کہ میرا دوست ایسا لڑکا ہے کہ نماز پڑھتا ہے اور پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کاشف نے زاہد نامی دوست پر مضمون لکھا کہ زاہد کا جیسا نام ہے ویسا کام ہے، بہت پرہیزگار ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، خوش اخلاق ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ رحاب کا مضمون سب سے الگ تھا۔ رحاب نے لکھا، میرا کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے دوست ہیں۔ یہ دوست میری کتابیں ہیں جو ہر موقع پر میری رہنمائی کرتی ہیں۔ جب مجھے کسی بات کا علم نہیں ہوتا مجھے علم عطا کرتی ہیں۔ جب میں کچھ سوچتا ہوں تو میری سوچ کو حقیقت کا روپ دینے میں میری مدد کرتی ہیں۔ انسان کی خدمت کرنے کا درس دیتی ہیں۔ میرے دوستوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے جو سوتے وقت بھی میرے سرہانے ہوتی ہیں۔ ان دوستوں کی وجہ سے میں یہ مضمون لکھ سکا ہوں۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور ان کی دوستی سلامت رکھے، آمین۔ سر ایاز نے جب رحاب کا مضمون سنا تو رحاب کو پاس بلا کر شاباشی دی اور بہترین مضمون قرار دے کر ایک کتاب بطور تحفہ عنایت کی۔ کتاب دیکھ کر رحاب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کیونکہ اس کے دوستوں میں ایک اور دوست کا اضافہ ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، خوبصورت تحفہ۔ 7 سالہ ماہم والدین کے ساتھ پاکستان اپنی دادی کے پاس چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ برسات کا موسم تھا، بارش اس کے لیے بالکل انجان تھی کیونکہ اس کی پیدائش ایک صحرائی ملک میں ہوئی تھی جہاں بارش شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ ماہم کھڑکی کے قریب بیٹھی گھنٹوں موسلا دھار بارش سے لطف اندوز ہوتی۔ اسے برسات کی بوندوں میں ایک عجیب سی رم جھم کی جھنکار سنائی دیتی اور بارش کا لگاتار گرنا بہت اچھا لگتا، خصوصاً جب لوگ اس سے بچنے کے لیے رنگ برنگی چھتریوں کو کھول کر چلتے پھرتے نظر آتے۔ وہ بڑے ہی اشتیاق سے انہیں دیکھتی۔
ماہم کا دل خواہش کرنے لگا کہ اس کی بھی کوئی چھتری ہو جسے وہ رم جھم برسات میں اٹھائے محلے بھر میں گھومتی پھرے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، بارش کا موسم بھی وقت کا دامن تھامے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں۔ امی واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہم اپنی دادی ماں کے قریب اداس بیٹھی تھی۔ دادی ماں نے اس سے کہا، ماہم تم اپنی آنکھیں بند کرو، آج میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ سچ؟ اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ دادی ماں نے اس کی گود میں تحفہ رکھا۔ ماہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت چھتری تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، لیکن بارش کا موسم گزر چکا تھا۔ چھتری کو بارش میں استعمال کرنے کی جو آرزو اور خواہش تھی، وہ حسرت بن کر دل میں رہ گئی۔ اسی حسرت کو سینے میں دبائے وہ اپنے والدین کے ساتھ واپس چلی گئی۔ چھتری تو آ گئی لیکن بارش نہیں آئی۔ ننھی ماہم مسلسل کئی دنوں تک بارش کا انتظار کرتی رہی۔ اس ننھی سی جان کو پتہ نہیں تھا کہ ریگستان سے بارش کی کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ آخر وہ انتظار سے تھک گئی۔ ایک دن وہ اپنی امی سے بارش کی ضد کرنے لگی۔ امی مجھے بارش چاہیے بس۔ ارے یہ کیا ضد لے کر بیٹھ گئی ہو؟ امی پلیز بارش لا دیں۔ بیٹی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ رونے لگی۔ سنو میں تمہیں ایک ضدی بچے کی کہانی سناتی ہوں۔ ماہم نے کہانی کا سن کر جلدی سے آنسو صاف کیے اور امی کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ایک معصوم سا بچہ جو بالکل تمہاری طرح ضدی تھا، اسے آسمان پر چمکتا چاند چاہیے تھا جیسے تمہیں بارش۔ چمکتے روشن چاند کو دیکھ کر وہ معصوم ضد کرنے لگا کہ کسی طرح اسے چھونا ہے۔ ماں پریشان بہت بہلایا، لیکن ضدی بچے نے اپنی ضد ترک نہ کی۔ تب ماں نے بڑے سے آنگن کے حوض کو پانی سے بھر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی پر چاند کا خوبصورت عکس جھلملا اٹھا۔ ماں بچے کو حوض کے قریب لائی اور چاند دکھایا۔ وہ خوشی سے کبھی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتا اور کبھی پانی میں جھلملاتے چاند کو۔ امی ایک ترکیب آئی ہے۔ کہانی کے اختتام پر ماہم نے خوشی سے چہک کر کہا، کس بات کی؟ 1 منٹ۔ وہ دوڑی اور اپنی چھتری اٹھا لائی۔ یہ دیکھ کر امی ماتھا پیٹ کر بولی، پھر سے یہ چھتری اٹھا لائی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ امی نے آواز لگائی، لیکن وہ رکی نہیں۔ کچھ دیر بعد امی اسے تلاش کرنے کی نیت سے اٹھی۔ اس کے کمرے میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اچانک ماہم کی کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ امی آواز کی جانب دوڑی۔ وہاں دیکھا ماہم کی معصومیت بھری دیوانگی پر حیران ہوئی۔ پھر وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہ چھتری کھول کر شاور کے نیچے کھڑی معصومیت سے مورنی کی طرح ناچ رہی تھی۔ رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم، بارش برسی چھم 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 چھم۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔